ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ واقعہ چونکہ مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ سبا میں بھی، یہ سورہ نمل میں بھی، تو سورہ انبیاء میں بھی، لیکن ہر جگہ ایک بات جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے کہ یہ جو فضیلت تھی یہ علم کی بنیاد پہ تھی۔ یہ ایک مشترک چیز ہے۔ یہاں پر بھی یہ سورہ نمل کی جو آیات آج میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو خاص علم عطا کیا تھا۔ ہاں، یہ علم کا ذکر جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہے۔ اب انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان دونوں نے کہا کہ تمام حمد و صلاح کے لیے ہے جس نے ہمیں مومنین جو بندے ہیں، مومنین بندوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی۔ یہ بڑھیا جملہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی خوبیاں بیان کی، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان میں ہماری پہچان ہے۔ تو پہچان ہو تو ایمان والوں میں ہو، یہ بڑھیا بات تھی اس میں۔ ویسے بھی اللہ فرما سکتا تھا کہ انہوں نے ہماری حمد بیان کی، یہی جملہ کافی تھا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے ہر چیز کا علم جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا جو واضح فضل ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو فضل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی معرفت کا علم کسی کو مل جائے۔ اس پہ جا کے آگے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، لیکن وراثت صرف سلیمان کو ملی۔ ہاں، اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی بحثیں ہیں، تو ان کا بھی ہم انشاءاللہ احاطہ کریں گے کہ انبیاء کی وراثت اصل میں کیا ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو درم و دینار والی وراثت ہے وہ تو سب کو ملتی ہے، لیکن علم کا وارث کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ہاں، علم کے وارث سارے نہیں ہوتے۔ یہ جو حدیث آپ سنتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے بھول جانے کی، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف میں جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور مسند احمد میں جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح جو ہے وہ آدم کے اندر پھونکی تو ان کو چھینک آئی،
جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ آج بھی ہمیں یہی حکم ہے نا، چھینک آئے تو الحمدللہ۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کی حمد بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، یرحمک اللہ۔ یہ چیزیں شاید میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ جو حدیث ہے المومن للمومن ست خصال، کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں، وہ آپ نے ہر صورت میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی روزمرہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں وہ 6 حقوق آپ نے ایک دوسرے کے ادا کرنے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو ملتا ہے تو آپ نے اس کو السلام علیکم کہنا ہے، وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا ہے، وہ موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرنی، ہاں وہ محفل میں موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرنی ہے، وہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو آپ نے آگے سے یرحمک اللہ کہنا ہے، وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے جب ہاں یہ یرحمک اللہ آپ نے کب کہنا ہے؟ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، ہاں چھینک پہ یرحمک اللہ نہیں کہنا، یہ الحمدللہ کے جواب میں کہنا ہے کہ اللہ تم پہ رحم۔ اور اس میں آگے اور بھی تفصیل ہے، پھر وہ موضوع سے کہیں دور نہ ہٹ جائیں ہم، کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ، ہاں چھینک 1 دفعہ آئے یا 2 دفعہ آئے تو پھر یہ عمل ہے، اگر اس سے زیادہ مرتبہ آئے تو وہ بیماری ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بیماری میں بھی آپ الحمدللہ کہتے ہیں اور آپ آگے سے یرحمک اللہ کہتے رہیں، وہ ایک پھر لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ بہرحال اتنی سی بات جو ہے وہ یاد رکھنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت تھی تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے ان کو سلام کہو، تو آدم علیہ السلام نے جا کے ان کو السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث میں اتنے الفاظ ہیں، وہ جو آدم علیہ السلام والی جو ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر واپس آگے سلام کر کے تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہی میں نے طریقہ تیری اولاد کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ملیں تو السلام علیکم کہیں، سلامتی کی دعا کریں۔ اگر کوئی کافر مل جائے تو وہ آپ کو السلام علیکم کہے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ تو اللہ کا منکر ہے، تو پھر آپ نے صرف وعلیکم کہنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کہنا ہو تو پھر قرآن کریم میں سورہ رات میں ہے السلام علی من اتبع الہدی، اگر کوئی کافر مل جائے تو آپ نے اس کو سلام کہنی ہے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کے رستے پہ ہے، السلام علی جو ہدایت کی اتباع کر رہا ہے، جو ہدایت پہ چل رہا ہے، اللہ اس پہ سلامتی کرے، یہ دعا اس کو دینی ہے۔ یہ درمیان میں ضمنی مسائل آ جاتے ہیں جو چونکہ ہمارے روزمرہ کے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ کوئی مثلاً اللہ کا منکر مل گیا ہے تو اس کو بھی السلام علیکم، اس کو بھی السلام علیکم، یا وہ کہہ دیں تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان کی اولاد ان کو نکال کر دکھائی۔ اب یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کب سے آدم علیہ السلام، اب تو اربوں خربوں ان کی اولاد، قیامت تک آنے والی ساری اولاد دکھائی۔ تو ایک بچہ بڑا روشن چہرے والا پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ تو
عمریں جو ہیں، یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جتنی بھی اولاد آدم علیہ السلام کو ساری دکھائی گئی، ان کی عمریں ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ تو ان کی عمر جو تھی یہ 40 سال تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس میرے بچے کی عمر بڑھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو عمر لکھ دی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا اللہ میری عمر سے 60 سال اس کو عطا کر۔ یہ ان کی خصوصی فضیلت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں 60 سال کا ذکر ہے، لیکن وہ جو مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں 60 سال عمر ہے اور آدم علیہ السلام نے ان کو 40 سال عمر اور عطا کی، تو زیادہ اس پہ علماء کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کی سند بھی جو ہے وہ قوی ہے زیادہ۔ تو اصل میں اس موقع پہ آپ کو جب ساری تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا نا تو اسرائیل آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر تو ابھی 1000 سال پوری نہیں ہوئی، تو پہلے ہی آ گیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ یہ جو باقیہ عمر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کر چکے ہیں۔ تو اس موقع پہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آدم بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، انہوں نے چیتا نہیں سی رہا کہ میں اپنی عمر جیڑی ہے وہ داؤد علیہ السلام نے عطا کر دی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا آدم علیہ السلام نے اللہ کے پاس واپس جانے پہ انکار کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ انکار بھول جانے کی وجہ سے تھا، ورنہ تو وہ ہر روز اپنی عمر گنتے رہتے تھے کہ میں نے کب اپنے اللہ کے پاس واپس جانا۔ اسی لیے تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، یعنی وہ اپنی عمر گنتے رہتے تھے۔ تو یہ اس موقع پہ فرمایا کہ آدم بھول گئے اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی بھول جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی شان، ان کی عظمت، یہ دونوں حدیث کی کتابوں میں، ترمذی میں بھی اور مسند احمد میں بھی، وہ ہم انشاءاللہ جب ادھر سورہ سبا میں ان کا ذکر کریں گے تو پھر یہ باہر نکل جاتے تھے جنگلوں میں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، تو اس شوق سے اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، ان کے ذکر کرنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ یہاں تو اپنا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے علم سکھایا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی شان جو سورہ سبا میں ہے وہ یہ ہے، یا جبال اوبی معہ والطیر، اور پرندے اور جانور ارد گرد حلقہ بنا لیتے تھے ان کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے۔ اور یہ تو قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ اس ذکر کی برکت سے پھر لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اس کیفیت سے وہ ذکر کرتے تھے، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ باقی روایت میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور اور پرندے بھوک اور پیاس سے مر جاتے تھے لیکن ذکر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم نے کیا اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ یہ کیفیتیں قرآن کریم بیان کر رہے ہیں کہ بیٹھے رہتے تھے کہ ہم داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں۔ تو یہ واقعات سورہ سبا میں ہیں۔ یہ اسی آیت کے آگے جو ہے نا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا رو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے ساتھ۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ آل داؤد کو
کہ عمل کرنا ہے شکر کے ساتھ، اعملوا آل داؤد شکرا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اصل میں ایک صبح پوچھا تھا کہ یا اللہ آج کی رات مجھ سے زیادہ بھی کسی نے تیرا ذکر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ایک مینڈک نے تم سے زیادہ میرا ذکر کیا۔ یہ روایتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ کبھی ہم اپنی عبادت پہ تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں۔ یہ بڑھیا بات ہے، شاید اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہوا، چاہے آپ کو جتنی جی چاہے دیر ہو گئی جمعہ پڑھتے ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے شکر کی چیزیں بیان فرماتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی صحابہ میں، کہ کہا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کر بھی کیسے سکتا ہوں۔ آگے سے یہ نہیں کہا، یہ اس آیت کی تفسیر میں جب ہم جائیں گے سورہ سبا میں تو وہاں تفصیل سے بات کریں گے، آج صرف اس دعا کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک ہوتی ہے نعمت، نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے اس نعمت پہ شکر ادا کر۔ آپ تو نعمت پہ خوش ہوتے ہیں نا، اللہ والے نعمت پہ شکر کر کے خوش ہوتے ہیں، یعنی نعمت پہ شکر جو ہے وہ نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ تو داؤد علیہ السلام، یہ اصل میں یہ ساری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں کہ جب تو مجھے نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت سے بڑی نعمت تو شکر ہے، تو پھر تو مجھے شکر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے مزید نعمتیں ملتی ہیں تو میں کیسے شکر تیرا ادا کر سکتا ہوں؟ نعمت پہ شکر کروں، شکر پہ پھر شکر کروں، اس شکر پہ پھر شکر واجب ہو جاتا ہے۔ بے شک شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بھی اس کی ایک تفصیل بیان فرمائی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ انسان کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ باقی آپ نعمتوں کو چھوڑیں، یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت تو زندگی ہے۔ بھائی باقی میرے پاس گھر ہے تو اس زندگی کے لیے ہے نا، گاڑی ہے، کھانا پینا ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، منصب ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو باقی تو کسی نعمت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو باقی ساری نعمتیں تو اس زندگی کے لیے ہے نا۔ تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سانس اندر نہ جائے تو موت ہے نا، یعنی سانس اندر جاتا ہے تو تجھے زندگی کی نعمت عطا ہوتی ہے، اور اگر وہی سانس باہر نہ آئے تو پھر بھی موت۔ یعنی ایک سانس کے ساتھ تجھے 2 دفعہ زندگی کی نعمت ملتی ہے۔ ایک سانس کے ساتھ 2 دفعہ زندگی کی نعمت ملتی ہے، اور کون سا انسان ہے جو ہر سانس کے ساتھ 2 دفعہ الحمدللہ کہے؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو ہر سانس کے ساتھ کم از کم 2 دفعہ تو الحمدللہ کہے نا؟ تو اس لیے یہ عجز، یہ انکساری، یہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی وہ سنتے ہیں نا، مشہور واقعہ ہے، مثنوی شریف میں بھی ہے کہ پوچھ لیا کہ یا اللہ یہ تو نے کیڑی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑی عجیب بات ہے، کیڑی مجھ سے پوچھ رہی تھی موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کیڑی سوال یہ کر رہی تھی کہ یا اللہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ یہ جتنا بڑھیا موسیٰ کا جسم ہے، اس سے تو کروڑوں
کیڑیاں پیدا ہوتی ہیں کروڑوں زبانوں سے، ہم ایک دفعہ بھی الحمدللہ کہتی. موسیٰ تو ایک زبان سے ایک دفعہ تیرا شکر ادا کرے گا. اس کے جسم سے کروڑوں کیڑیاں بنتی، ان کروڑوں زبانوں سے تیری حمد زیادہ بیان ہوتی. کوئی ہے تکبر کرنے کی کوئی گنجائش؟ آکڑ کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ انبیاء کرام کے سلسلے ہیں. ہمارے تصوف میں بھی دو ہی چیزیں ہیں کہ انسان اللہ کا قرب عاجزی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. یہ حضور غوث پاک نے فتوح الغیب کے اندر لکھا ہے کہ تواضع کے بغیر. تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ تواضع کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ہر دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا. اگر وہ چھوٹا ہے تو خیال کرنا کہ اس نے گناہ مجھ سے کم کیے ہیں اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. بھائی اس کو گناہ کرنے کا موقع ہی کم ملا ہے نا. میری اگر 57 سال عمر ہے، میرے سامنے 10 سال کا بچہ ہے، تو وہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کو گناہ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی. تو فرمایا اگر کوئی اپنے سے بڑا مل جائے تو پھر یہ خیال کرنا کہ اس نے مجھ سے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی. تو دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو، اس کے علاوہ تجھے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک تو تواضع اختیار نہیں کرتا. تو انبیاء کا سلسلہ دیکھا نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مینڈک نے آج سب سے زیادہ میرا ذکر کیا. تو پیغمبر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں کہا مولا میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اس لیے کہ نعمت پہ شکر سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اگر ان پہ میں شکر کروں تو اس شکر پہ پھر شکر واجب ہو جاتا ہے. اصلاً یہ اپنی نماز پڑھنی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی، تو نماز پہ شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عمل کرو شکر کے ساتھ، یعنی 24 گھنٹے آپ نے، وہ جو میں آیت اکثر آپ کو سناتا ہوں نا، یہ اصل میں ترجمے نے اس کا ستیہ ناز کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو. وہ ترجمہ جو میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ عبد بن کے رہیں. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبد بن کے رہیں. عبد کون ہوتا ہے؟ محکوم ہوتا ہے. عبد کبھی حاکم نہیں ہوتا. یہی میں کلمے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الہ کون ہے؟ الہ حاکم ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلتا ہے. کیا میں 24 گھنٹے اللہ کا محکوم ہوں؟ اپنی دکان پہ بیٹھا بھی اللہ کا محکوم ہوں، اپنے کھیت میں کام کرتا ہوا، اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا، یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے، مصلے پہ نماز پڑھاتے ہوئے. میں اگر ہر وقت اس کا محکوم بن کے رہتا ہوں، اس کو اپنا حاکم سمجھتا ہوں، تو یہ ہے عبد بننا. عبد بن کے رہو. تو یہی وہ شکر کی کیفیت ہے. لیکن جملہ بڑا کمال کا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ مولا کریم میں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالی یہ جو بات تھی کہ نعمت پہ شکر تو بھی نعمت ہے نا، تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ مولا نعمت پہ شکر بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے فرمایا داؤد تو میری معرفت پا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ نگر شریف. اب تجھے میری معرفت مل گئی. بڑی کتابیں آپ معرفت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ہے اللہ کی پہچان، یہ ہے اللہ کی معرفت.
یہاں دعائیں تو بہت لمبی ہیں، لیکن 3 دعائیں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمائیں، فرمایا ایک تو وہ صبح اور شام یہ دعا کیا کرتے تھے 3 دفعہ کہ یا اللہ اس رات تو نے جو مصیبتیں آسمان سے زمین کی طرف نازل کی ہیں مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھ، اور جو خیر تو نے زمین کی طرف نازل کی ہے اس خیر سے مجھے حصہ عطا فرما۔ ایک تو یہ دعا ان کی معمول تھا کہ ہر روز وہ صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا اللہ سے کیا کرتے کہ یا اللہ جو مصیبت زمین کی طرف اس رات نازل ہوئی ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، اور جو خیر تو نے نازل فرمائی ہے اس خیر سے مجھے حصہ عطا فرما۔ دوسرا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے زیادہ نعمتیں نہ عطا کرنا کہ میں کہیں تیرا باغی نہ بن جاؤں، کم نعمت جو میرے لیے کافی ہو۔ 2 چیزیں تھیں اس میں، تھوڑی نعمت جو میرے لیے کافی ہو، ان بڑی نعمتوں سے اچھی ہے جو مجھے بے راہ روی کا شکار نہ ہونے دے۔ اور تیسرا جملہ اس دعا کا بڑا کمال کا تھا، میرے اللہ اگر میں کبھی اہل ذکر کی محفل سے اٹھ کے تکبر کرنے والوں کی محفل میں جانے لگوں، تیرے نیک لوگوں کی صحبت سے اٹھ کے بروں کی صحبت میں جانے لگوں تو میری ٹانگیں توڑ دینا، یا اللہ یہ بھی تیری طرف سے میرے لیے نعمت ہی ہوگی کہ تو نے مجھے برے لوگوں کی طرف جانے سے بچا لیا۔ کیا معرفت تھی اللہ کی کہ اگر کبھی میں اہل ذکر کی محفل سے اٹھ کے تکبر کرنے والوں کی محفل میں جانے لگوں۔ ہم تو بڑے فخر سے جاتے ہیں نا، فلاں چوری صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، وہ شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، جتنا جی چاہے برا ہو، لیکن اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میری ٹانگیں ہی توڑ دینا کہ میں تیرے بندوں کو چھوڑ کے تیرے نافرمانوں کی محفل میں جانے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے لیے نعمت ہوگی، یہ بھی میرے لیے نعمت ہے کہ تو مجھے بری محفل میں جانے سے بچا لے۔ آج تو میں آیات کی طرف آ نہیں سکا، یہ دعاؤں کی ایک کیفیت تھی میرے اوپر بھی، اور آخری دعا سنیے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ کہتے یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، محبت مانگتے تھے اللہ سے۔ محبت ہوتی بھی عطا ہے، محبت آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ محبت کی جو نعمت ہے نا یہ خریدی نہیں جا سکتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت کی دولت عطا کر۔ اور میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ دعا پڑھی۔ 3 حصے ہیں اس دعا کے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور اپنے ان بندوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، پچھلی دعا میں تو یہ تھا نا کہ تیری محبت کرنے والے بندوں کی محفل سے اگر میں اٹھنے لگوں تو میری ٹانگیں توڑ دے۔ اس دعا میں یہ تھا یا اللہ مجھے ان بندوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ سورہ کاف میں بھی یہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو کیوں ملنے کے لیے گئے؟
جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ملنے جانا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ سفر جو آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جاؤں، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کو کبھی ہم نے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، اور وہاں الفاظ کیا ہیں؟ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہ 15واں پارہ آپ کھولیں گے نا تو اس کا آخری رکوع چل رہا ہے۔ پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پا لیا، فوجدہ، پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ یہاں مفسرین نے بحث تو بڑی لمبی لکھی ہے، وقت ہو گیا، بس 2 جملے اس پہ میں عرض کر دوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پاتا کون ہے؟ یہ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اسی سے لفظ جد و جہد ہے۔ عربی زبان میں یہ بڑی آسانی ہوتی ہے، آگے الفاظ جد و جہد، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اب آیت میں کیا ہے؟ فوجدہ، پس انہوں نے پا لیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عربی لغت میں پاتا کون ہے؟ وہی من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے، جو تلاش کو نکلتا ہے۔ اللہ نے اس لیے یہاں لفظ وجدہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو نیک بندے کو پانے کی کوشش کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان بندوں کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ان اعمال کی محبت عطا کر جن سے میرے دل میں تیری محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اب نماز کس لیے پڑھنی ہے کہ اس کی یہ عمل وہ ہیں، سخاوت کس لیے کرنی ہے، حیا کس لیے اختیار کرنی ہے، سچائی کس لیے، یہ سارے اعمال دل میں اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے یہ 2 چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت جن سے میرے دل میں تیری محبت میں اضافہ۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکوں کے پاس ہی جانا ہے، ان جیسے اعمال سے بھی محبت کرنا۔ تو آج تو یہ دعاؤں میں ہی ہمارا سلسلہ گزر گیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔